وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک ترکتا ہوا ننھا سا دیا۔ زندگی کیا ہے؟ ایک ترکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ یا سرے مژگاں غم کا ترکتا ہوا آنسو، یا سرے مژگاں غم کا ترکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جیسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح پلک کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک لمحے میں اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی۔ صحیح معنوی میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا بلندہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی یہاں کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، ہر انسان کو بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ چند دنوں کی یہ مہلت ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ پردیس میں انسان کو کتنی ہی سہولت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیزائے و اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کب مجھے مہلت ملے کہ میں وطن واپس چلا جاؤں۔ اسی طرح مومن کا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا اس کے لیے وطن اقامت کے مانند ہے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے، بالآخر زندگی گزار کر ہم اپنے وطن اور مستقبل کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ جس طرح مسافر اپنے سفر کے دوران تھوڑی دیر اپنے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے، اسی طرح ہمارا سفر کنہ کے مقام سے شروع ہوا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد پروردگار نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اسی لیے دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ سیر گاہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراغاں بنا کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زندگی گزر جائے گی، ہرگز نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، احسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اگر وہ کہہ دے کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والے کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِي صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور
تحقیق کے ہم سچے اور جھوٹے کے درمیان اتیاس کر کے رہیں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے رہیں گے۔ دیکھیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تاکہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا ہے اور صحیح معنی میں انسان بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اور جب انسان بن کر اللہ کے حضور نازل ہوں گے تو پھر پروردگار عالم اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان گاہ کی مانند ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے کچھ شریعت و سنت کی پابندیاں ہوتی ہے، حدود و قیود ہوتی ہے، زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور کافر کے لیے کوئی حد یا قید نہیں، منمانی زندگی گزارتا ہے۔ مگر شارحین حدیث نے اس کے معنی کچھ اور لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی ہی لطف اور مزے کی زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، لیکن جنت کے مقابلے میں پھر بھی دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح نظر آئے گی۔ اور ایک کافر کو دنیا میں کتنی ہی مصیبتیں اور مشقتیں کیوں نہ آئے اور کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائے، لیکن جنت کے مقابلے میں پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت کے مانند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے مومن کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور فانی ہے، جبکہ جنت سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن اللہ سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان پروردگار سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، دن نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کرے، اپنی راتوں کو اپنے دین کی مانند بنانے کی کوشش کرے۔ کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ ہو۔ معصیت سے خالی زندگی گزارنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک اللہ والی کی پیاری بات، ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندی کے ایک بزرگ تھے، خواجہ ابو الحسین خرقانی رحمت اللہ علیہ، عجیب بات فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جس انسان نے کوئی دن معصیت سے خالی گزارا ایسا ہی ہے جیسا اس نے وہ دن نبی کے ساتھ گزارا۔ سبحان اللہ، ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تاکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہو۔ کرنے والے کو یہ نعمتیں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے، اس امت میں کتنے ہی ایسے صلحاء اور کاملین گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ ایسی پاک زندگیاں گزار کر اگر یہ حضرات اللہ کے حضور پیش ہوں گے
وہاں ہم جیسے غافل بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے نہ زبان سے کوئی اتحاد کی ہوگی اور جنہوں نے نہ زبان سے کوئی اتحاد کی ہوگی۔ آج کسی کو بے ایمان کہہ دینا، کمینہ کہہ دینا، ذلیل کہہ دینا یہ بہت آسان ہے۔ کل قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے، تو وہاں پر جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ دن ہوگا جبکہ اللہ رب العزت کے انبیاء بھی تھر تھراتے ہوں گے، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں ہوں گے، فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ پھر خود فرمائیں گے بہت عرصہ کے بعد للہ الواحد القہار، بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ اس دن ہم کیسے جواب دیں گے؟ اس دن کی تیاری کرنے کا وقت ہے، آج ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کر لیں۔ موت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایک دن موت آئے گی، بلکہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے موت میٹھی ہوگی اور برے لوگوں کے لیے سخت کڑوی ہوگی۔ اسی لیے آج اس موت کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ کسی بزرگ نے کیا اچھی بات فرمائی، وہ فرماتے تھے جس انسان نے کوئی دین معصیت سے وہ فرماتے تھے اے دوست موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے، کیا معلوم کس حال میں موت آئے، کوئی کفن دینے والا پاس ہو کہ نہ ہو۔ ہم نے ایک آدمی کی بات سنی کہ اسے دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا، بہت دنوں تک اس کی لاش پانی میں رہی، پھول گئی، حتیٰ کہ اس کی لاش